اب ہم اپنا پروگرام جو ہے شروع کرتے ہیں۔ اس پہ سب سے پہلے جو ہمارے اسپیکر ہیں اور اس وقت ایک بڑا نام ہے اورنگی ٹاؤن میں، وہ ڈاکٹر فیروز ہیں، جو آج کے اس سیمینار میں لیکچر دیں گے پائلس کے حوالے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو آج ہم پائلس پہ بتائیں گے کہ پائلس کیا ہے، کس کو کہتے ہیں، کیسا ہوتا ہے، اس کا سدباب کیا ہے، ہوتا کیوں ہے۔ تو تمام باتوں کا آج ہم احاطہ کریں گے الحمدللہ۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں کہ پائلس کیا ہے۔ پائلس ایک ایسی چیز ہے، ایسا مرض ہے کہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ چبھن ہوتا ہے، کٹن ہوتا ہے، جلن ہوتا ہے، پنچنگ ہوتی ہے، بہت ساری تکلیفیں ہوتی ہے۔ واش روم اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ واش روم جانے سے مریض گھبراتا ہے کہ جائیں گے بہت تکلیف ہوگی۔ تو وہ اس طرح کا ہوتا ہے پائلس۔ پائلس کی دو قسمیں ہیں، ایک بواسیر جس کو انگلش میں پائلس کہتے ہیں، خونی بواسیر دوسرا ہے جس کو ہیمورائڈس کا نام دیا جاتا ہے، اور مقد کے باہر کبھی کبھی گچھے نما بن جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ پڑھیں گے ایلوز اس کی دوا ہوتی ہے، جب گچھے نما واش روم کی جگہ پہ بن جائے تو ایلوز سے وہ صحیح ہوتا ہے۔ اب ہیمورائڈ کیا ہوتا ہے؟ ہیمورائڈ میں یہ ہوتا ہے کہ بلیڈنگ ہوتی ہے۔ بلیڈنگ کیوں ہوتی ہے؟ بلیڈنگ ہونے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جب اسٹول بہت سخت ہو جاتا ہے اور اس پہ پریشر پڑتا ہے، پریشر پڑنے کی وجہ سے وہ جو وین ہوتی ہے وہ کریک ہو جاتی ہے، وہاں سے ڈیمیج ہو جاتی ہے، ڈیمیج ہونے کے بعد بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں کہ پائلس ہوتا کیوں ہے، اس کی وجوہات کیا ہے۔ ہم سب سے پہلے کاز پہ جاتے ہیں کہ کاز کیا ہے۔ تو ہم اس کی طرف آتے ہیں کہ کاز کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں، کاز ہے ہماری جو لائف اسٹائل ہے وہ ہم نے بالکل چینج کر دیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اکثر و بیشتر شفیق چشتی صاحب نے بھی کہا کہ صبح ہمیں ناشتہ ٹائٹ کرنا چاہیے، بھرپور ناشتہ کرنا چاہیے، اور دوپہر میں تھوڑا کم کھانا چاہیے، قیلولہ کرنا چاہیے، رات میں کھانے سے 3 گھنٹہ پہلے، سونے سے 3 گھنٹہ پہلے کھانا کھانا چاہیے۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں اگر ناشتہ یا اپنی خوراک کی طرف آتے ہیں، تو خوراک دیکھیں، ہم نے خوراک کو کتنی تبدیل کر دیا ہے، بہت زیادہ تبدیلی کر دیا خوراک میں۔ اب اگر ہم صبح ناشتہ کم کریں گے تو ظاہر ہے دوپہر میں بھوک زیادہ لگے گی۔ جب دوپہر میں بھوک زیادہ لگے گی تو یہ قانون کے خلاف ہو گئی کہ دوپہر میں ہمیں کم کھانا چاہیے اور تھوڑا سا قیلولہ کرنا چاہیے، لیکن جب ہم کھانا زیادہ کھا لیتے ہیں، صبح کا ناشتہ کم کرتے تو قانون کی خلاف ورزی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہوتا ہے کہ فائبر والی چیز ہوتی کیا کیا ہے، کن کن چیزوں میں فائبر ہوتا ہے، یہ بھی ایک سوال آتا ہے۔ فائبر والی چیز کون کون سی ہے؟ تو فائبر والی چیز سب سے پہلے اگر ہم لیتے ہیں اناج میں، تو ہمیں روٹی وہ والی لینی چاہیے جو ہمارے علاقے میں چکی میں ملتا ہے، چکی سے پیس کے وہ جو گندم کا آٹا خالص دیتے ہیں، وہ سب سے پہلے وہ استعمال کرنا چاہیے، وہ فائبر سے بھرپور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جو پراٹھا ہم کھاتے ہیں جو ہوٹل سے آتا ہے، تو وہ پیور میدے کا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، ہم پٹھان کے ہوٹل میں جا کے دیکھتے ہیں کہ وہ لمبے لمبا وہ کھینچتے ہیں، کھینچ کے وہ پٹخ کے پھر اس کو رول بناتے ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ اب یہ جو چکی کا آٹا اس کو کھینچیں، لاسٹک نہیں ہوگی، اس میں پھٹ جائے گا، لیکن وہ لاسٹک ہوتی ہے، تو وہ آپ کے ہمارے پیٹ میں جب جاتا ہے تو نظام ہضم کو خراب کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ چینج کرنا چاہیے۔ اب اگر آتے ہیں سبزی کی طرف، تو آپ سبزی میں جو لیں، پالک ہے، ٹماٹر ہے، اور مولی ہے، گاجر ہے، شلجم ہے، چقندر ہے، اور ایک بہت اچھی چیز آج کل ہے وہ سہاجنا کی پھلی، اس میں بہت زیادہ فائبر پایا جاتا ہے، اس کو بھی ہم استعمال کریں۔ فروٹ کا استعمال لازمی کریں، دوپہر میں سیلڈ کا استعمال کریں۔ فروٹ کا استعمال کا طریقہ ایک ہم بتاتے ہیں آپ لوگوں کو۔ فروٹ جب لیں تو ایک فروٹ سنگل کبھی نہ لیں، فروٹ 3-4 فروٹ لے لیں، جیسے سیب ہے، کیلا ہے، انار ہے، مالٹا ہے، گاجر ہے۔ ان سب چیزوں کو چھوٹا چھوٹا پیس بنا لیں ایک بال میں، اس میں تھوڑا سا نمک اور کالی مرچ ڈال لیں، اور تھوڑا سا کلونجی ضرور ڈالیں۔ کلونجی کا استعمال اپنے ہر کھانے میں کر لینا چاہیے۔ کلونجی کے بارے میں جو افادیت ہے وہ ہر شخص کو پتہ ہے کہ کلونجی میں کیا فائدہ ہے، سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو کلونجی ضرور ڈال لیں۔ اس کے بعد جب وہ فروٹ آپ کھائیں گے نا، تو اس فروٹ میں آپ کو
ہر چیز مل جائے گا اور وافر مقدار میں مل جائے گا، اور اس میں ذائقہ بھی زیادہ اچھا ہوگا۔ جب ذائقہ بڑھ جائے گا، زیادہ اچھا ہوگا، تو کیا ہوگا کہ آپ 2-4 چمچہ زیادہ کھا لیں گے، تو آپ کے اندر فائبر کی مقدار زیادہ آ گئی، ٹھیک ہے۔ جب ہم ان فائبر والی چیز کو لیں گے تو پھر ہمیں قبض کی شکایت نہیں ہوگی، اور قبض کی شکایت ہوگی اسی وقت جب ان سب چیزوں کو ہم اوائڈ کریں گے، جن چیزوں کا ہم نے نام لیا ہے فائبر والی چیزوں، اس سے اوائڈ کریں گے تو کیا ہوگا؟ قبض کی شکایت ہوگی، قبض کی شکایت ہوگی تو پھر پائلس کی شکایت ہو جائے گی۔ تو جو لوگ 6 گھنٹہ 8 گھنٹہ مستقل ایک نشست پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ یہ پرابلم ضرور کریٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کو چاہیے کہ تھوڑی دیر بیٹھیں، پھر تھوڑا سا واک کر لیں، چہل قدمی کر لیں، واش روم چلے جائیں، پانی پی لیں، یورین پاس کر لیں، تھوڑا سا اس طرح سے ان کو اپنے آپ کو، اپنی سیٹ کو چینج کر لینا چاہیے تاکہ یہ معاملہ نہ ہو۔ اچھا، بسا اوقات حاملہ عورت میں بھی یہ معاملہ پایا جاتا ہے۔ حاملہ عورت میں کیوں پایا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ان کی ہارمونل چینجنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے بیٹھتی ہیں تو مقد میں بہت زیادہ ان کو پریشر پڑتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ ڈیلیور ہو جاتی ہیں تو پھر یہ معاملہ کلیئر ہو جاتا ہے، وہ مستقل نہیں ہوتا، وہ وجہ پریگننسی ہوتی ہے، تو آفٹر پریگننسی وہ بہتر ہو جاتی ہیں۔ تو یہ تمام وجوہات ایسے ہیں کہ سب ہمارے قابو میں ہے، ہمارے بس میں ہے، ہم اسے کر سکتے ہیں اور سدباب اس کا ہو سکتا ہے۔ یہ تھا کچھ پائلس کے بارے میں۔ اگر کسی کو سوال کوئی کرنا ہے پائلس کے بارے میں تو۔ سر بلڈ آنے کی کیا وجہ ہے؟ بلڈ آنے کی وجہ یہی ہے کہ جب پائلس سخت ہو جاتا ہے، اسٹول سخت ہو جاتا ہے، اور پریشر جب لگاتے ہیں، پریشر بار بار پریشر، آج بھی پریشر، کل بھی پریشر، پرسوں بھی پریشر، ایک دن میں 2-3 دفعہ پریشر دیتے ہیں، تو وہ وین وہاں سے کریک ہو جاتی ہے اور بلڈ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ان کو کانسٹیپیشن ہوتا ہے تو پھر وہ کانسٹیپیشن کو ختم کرنے کے لیے جو دوا یا کوئی خوراک لیتے ہوں گے نا، پھر اس کی وجہ سے ان کو لوز موشن ہو جاتا ہے۔ اب ان کو بتائیں نا، ڈرائیں ان کو کہ بھائی آپ یہ کریں گے تو ایسا ہوگا۔ سر یہ سب تو ہم بھی سمجھتے ہیں، لیکن ہم بھی یہ سب کام تو کرتے ہیں۔ تو پھر اگر وہ جب دیکھیں، جب تک وہ ہوٹل سے نہیں منگائیں گی، ان کو ہیمورائڈ نہیں ہوگا، ان کو قبض نہیں ہوگا، تو آپ کا کام کیسے چلے گا؟ آپ کا بھی تو کام چل رہا ہے نا۔ اور کوئی سوال؟